شاہد صاحب، یہ ابھی جو بیٹھک کا انتظام ہوا تھا پی ٹی آئی اور حکومت کا، وہ ناکام ہو گیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت ہے؟ وہ تو پہلے دن سے ناکام تھے نا. ہاں، وہ تو سارا معاملہ ہی بدنیتی پہ تھا، دونوں طرف سے بدنیتی تھی. اچھا، دونوں طرف سے؟ دونوں طرف سے. ایسا کبھی جرگہ آپ نے دیکھا ہے؟ اچھا، تو اب یہ سلسلہ دوبارہ شروع نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں، اس میں دیکھیں، وہ ان کا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. ایک حکومت ایک اپوزیشن میں ہے. کل جو حکومت والے تھے اپوزیشن میں تھے، وہ دوسرا آدمی اقتدار میں تھا. معاملہ ان کا نہیں ہے، معاملہ نظام کا ہے. آپ نے آئین سے اتنا انحراف کر لیا ہے، الیکشن کی چوری کی شدت میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے کہ وہ سب کچھ ایک طرف دھرم برم ہو گیا ہے. اب آپ کو اپنی نیت کا اظہار اس ٹیبل پہ کرنا پڑے گا کہ ہم سب کی نیت کیا ہے، اور پھر آپ ایک ایجنڈا طے کریں کہ ہم نے ملک کو کیسے آگے لے کر جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا اصلاحات آپ کو چاہیے. کیونکہ میں حقیقت سے کہتا ہوں، اس ایک نظام جب ناکام ہو جائے، آپ اس کو کیا کریں گے؟ اس کو درست آپ نہیں کر سکتے. آپ کو مکمل طور پر نظام بدلنا پڑتا ہے. آپ جو قومی سطح کے مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو اس سے آپ کی کیا مراد ہوتی ہے کہ اس پہ کون کون شامل ہو؟ سیاسی لیڈر ہیں، فوج کے سربراہ ہیں، جوڈیشری کے سربراہ ہیں. یہ بیٹھیں، اور کوئی آئین میں رکاوٹ نہیں ہے بیٹھنے پہ. ایجنڈا طے کریں کہ ملک میں اصلاحات کا کیا ایجنڈا ہے. ہر ایک کے ذہن میں کچھ سوچ ہے، میرے ذہن میں بھی، آپ کے ذہن میں بھی ہے. وہاں پر اپنی بات کا اظہار کریں، ایک ایجنڈا طے کریں کہ ملک کو ہم کیسے آگے ترقی دیں گے. کیونکہ آپ کو میں کہا بہت بنیادی اصلاحات چاہیے. آپ کو بیوروکریسی کا نظام بدلنا ہے، آپ کو وفاقی حکومت کا نظام بدلنا ہے، صوبائی حکومتوں کا نظام بدلنا ہے. مکمل طور پہ جو رشتے ہیں ان کو آپس میں بالکل طے کرنا ہے، اور اس کو واضح کرنا ہے کہ فوج کیا کرے گی، انٹیلیجنس کے ادارے کیا کریں گے، جوڈیشری کیا کرے گی. کیونکہ ہم تو حال ڈھونڈتے ہیں، جوڈیشری نے بڑے غلط فیصلے کی، چلو جی ان کی گردن مار دو. ہم نے مار دی 26ویں ترمیم میں، فارغ ہوگی جوڈیشری. اور پھر ابھی جو آپ غلطیاں کریں گے یہ اگلے 30 سال قائم رہیں گی. جو جج آپ بنائیں گے، جو جج پروموٹ ہوں گے، جو نظام بن جائے گا، اس کو پھر درست کیسے کیا جائے گا؟ وہ بگاڑ پہ بگاڑ آئے گا. اب آپ کا یہی ایک طریقہ ہے. اگر ہم سب اس طریقے میں آپ نے پالیٹیشین کا ذکر نہیں کیا کہ پالیٹیشین کون بیٹھے، کس لیول کا بیٹھے. پالیٹیشین میں 6 7 8 10 آدمی سے زیادہ نہیں ہے. میں نام لے دیتا ہوں. آصف زرداری صاحب ہیں، آج وہ ملک کے صدر تھے، آج 12 سال بعد پھر صدر ہیں. میاں نواز شریف صاحب ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، آج ان کی جماعت اقتدار میں ہے، وفاق میں بھی اقتدار میں ہے، صوبائی میں بھی اقتدار میں ہے. عمران خان صاحب ہیں، ایک بڑی جماعت ہے، اگلے الیکشن میں اکثریت حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. صوبے میں حکومت ہے ان کے پاس، پچھلے 12 سال سے حکومت ہے کے پی کے اندر. زرداری صاحب کی حکومت کے پاس بھی صوبائی حکومت ہے. اس کے علاوہ آپ بڑی جو جماعتیں، مولانا صاحب کو ضرور بٹھائیں. مولانا صاحب کے پاس کوئی سیٹ بھی نہ ہو، لیکن جو کچھ وہ اس محفل کو دے سکتے ہیں وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو اس طرح پھر اب اچکزئی صاحب کو بٹھائے، کیونکہ میں نے اس دن ایک پرائیویٹ محفل بھی تھی، بعد میں ایک پروگرام میں بھی ہلکا پھلکا کہہ دیا. میں نے کہا آج پورے پاکستان میں ایک آدمی آئین کی بات کر رہا ہے، جو ایک بلوچستان سے ایک پٹھان ہے، اور جس کو میں نے ایک دن گنا تو کوئی 7 دفعہ غدار کا لقب دے چکے ہیں. اچکزئی صاحب اور ان کے ساتھیوں نے، پی ٹی آئی والوں نے آپ کو کیا آفر کی تھی کہ آپ کیا رول ادا کریں؟ نہیں، ان کی یہ تھی رائے تھی کہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، وہ تھوڑا نام ٹی ٹی اے پی بن گیا، وہ مناسب نہیں ہے. تو اس میں ہمارے ساتھ چلے. میں کہا جی اصولی طور پہ آئین کے ہم سب بڑے اس پہ قائل ہیں کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق چلے گا تو آگے، جیسے میں نے ذکر بھی کیا، میں کہا اصولی طور پر کے ساتھ ہیں، لیکن آپ اپنے مقصد کو بیان کر دیں کہ آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں، کیسے چلانا چاہتے ہیں، کیا مقصد ہے سارے معاملے کا.
کیونکہ اپوزیشن میں تو ہم ہیں نہیں، ہم نہ تو پارلیمان میں ہیں، تو اس کے اندر میں نے کہا پارلیمان میں اپنی اپوزیشن کریں اور پارلیمان سے باہر بھی حکومت چلائیں، حکومتیں آپ کے پاس ہیں، اور معاملے کو درست کریں. باقی تو آئین کے معاملے میں آپ کے ساتھ ہیں، سارا پاکستان آپ کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے. اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے. عالمی قوتوں کا اور ریجنل قوتوں کا اس وقت پاکستان کے بارے میں کیا موڈ ہے، اور باہر سے پاکستان کو کوئی خطرہ ہے؟ پاکستان کو باہر سے کوئی خطرہ نہیں ہے، پاکستان کے اندرونی خطرات بہت بڑے ہیں. آپ کو باہر سے کوئی خطرہ نہیں. اور آپ یقین کریں، یہ بات کہنا ذرا مشکل کام ہے، لیکن دنیا پاکستان کو ایک خطرہ سمجھتی ہے. آپ کو جو دنیا کے ممالک انگیج کرتے ہیں، پاکستان میں جب انتشار ہوتا ہے، جب پاکستان ویک ہوتا ہے، کتنے ملک ہیں دنیا میں جو ایٹمی صلاحیت رکھتے ہیں، اور کتنے ہیں جو میسائل ٹیکنالوجی بھی رکھتے ہیں. تو یہ جب آپ کے پاس یہ صلاحیت آ جائے، پھر دنیا آپ پہ نظر رکھتی ہے کہ بھئی یہاں پر کیا ہو رہا ہے. اگر وہاں انتشار ہوا تو یہ معاملے، یہ ہتھیار کس کے کنٹرول میں چلے جائیں گے. یہ چیزیں بڑی گہری ہوتی ہیں. میں تو ایک سطحی بات کی ہے، تو اس لیے دنیا ان پر نظر رکھتی ہے، ان معاملات پر. ادھر کس نوعیت کا انتشار ہوگا اور کیوں ہوگا؟ دیکھیں، جہاں پر معیشت پہنچ گئی ہے، جہاں پر نفاق چلا گیا ہے، جو دراڑیں پڑ گئی ہیں پورے نظام معاشرے کے اندر، سیاسی نظام کے اندر، اسے معاملہ کس طرف بھی جا سکتا ہے. جو آپ کے آج بلوچستان کے حالات ہیں، جو کے پی کے حالات ہیں، جو آپ کے سابقہ جو ٹرائبل فاٹا تھا اس کے حالات ہیں، جو افغانستان سے تعلقات کے معاملات ہیں، یہ بڑی تشویشناک باتیں ہیں. اور معیشت کو اگر سنبھالا نہیں ملے گا، اور جو ہمارے دنیا سے بھی تعلقات ہیں، اب بہت سے ایسے ممالک جہاں پر پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد ہے، آج وہاں کے ویزے آپ کو نہیں ملتے. پوری دنیا جا سکتی ہے، پاکستانی نہیں جا سکتے. تو یہ بڑی تشویشناک باتیں ہیں. انڈیا کے ساتھ تعلقات کی بہتری کا کوئی امید ہے، اور بہتر ہونے چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، جو دو طرفہ تعلقات ہوتے ہیں، وہ اس کی بنیاد دنیا میں بدل گئی ہے. وہ بنیاد اب آپ کی معیشت کی مضبوطی پہ ہے کہ آپ کیا بیچ سکتے ہیں اور کیا خرید سکتے ہیں. کیا آپ مارکیٹ ہیں، یا آپ کی پروڈکشن ایسی ہے جو دوسرا ملک قبول کر سکتا ہے. ہم دونوں معاملات میں کمزور ہیں. اس لیے وہ بھارت کے تعلقات بھی، کشمیر کا مسئلہ، 3 بنیادی جو معاملات ہیں. کشمیر کا مسئلہ UN کی ریزولوشن کے مطابق ہم اس اپنے موقف پہ قائم، اور قائم رہنا بھی چاہیے. سیاچن کا مسئلہ ہے، سر کریک کا مسئلہ ہے. یہ 3 مسائل ہیں. پانی کا مسئلہ پیدا ہوگا، ابھی تک وہ مسئلہ اتنا بڑا بنا نہیں ہے، لیکن پانی کے مسئلے میں بھی چلیں، وہ تو جو کچھ اس کا اثر ہے، ہم جو اپنے معاملات ہمیں درست کرنے چاہیے انہوں نے وہ بھی نہیں کیے. تو پانی آپ کا ایک سیریس ایشو مستقبل میں آ رہا ہے. ماحول کی آلودگی آپ نے دیکھ لی ہے. اب اس میں ہمارا زیادہ کیا کرتا کم ہے، شہروں کی حد تک ہے، لیکن جو بنیادی سطح کی انوائرمنٹل ایشوز ہیں وہ تو دنیا نے پیدا کی ہیں. ان کے اثرات ہم پہ ہیں. کیونکہ مثلا میں آپ کو بھی یہ بات، آپ مجھے یہ بتائیں، پاکستان میں کتنی چوٹیاں ہیں جو 6000 میٹر سے اوپر ہیں؟ نہیں مجھے علم. 4500. 4500. 5000 میٹر سے اوپر ان کی کوئی تعداد گنی ہی نہیں گئی، اتنی زیادہ ہیں. یہ مجھے بھی یقین کرنے علم نہیں تھا، مجھے ایک باہر کے آدمی نے بتایا. اس نے کہا کہ یورپ میں سب سے جو اونچی پہاڑی ہے وہ 4800 میٹر پہ ہے، اور آپ کے ملک میں ان گنت پہاڑ ہیں 5000 سے اوپر. تو ان سب پہ اثر آیا. آپ گلیشیئر میں ہم نمبر 1 ہیں دنیا میں، سوائے جو پولر ریجنز ہیں، نارتھ پول، ساؤتھ پول، وہاں گلیشیئر زیادہ ہیں. اس کے علاوہ پاکستان نمبر 1 ہے، 7000 گلیشیئر ہیں، اور وہ گل رہے ہیں. آپ جائیں، جا کے دیکھیں گلیشیئر کا کیا حال ہے. پاسو میں جائیں، آپ گئے ہوں گے، پاسو کا جو گلیشیئر ہے بڑا مشہور، آدھا رہ گیا. کاغان کے علاقے میں گلیشیئر غائب ہو گئے ہیں.
پہلے ہم جب جاتے تھے سڑکیں بند ہو جاتی تھیں، ہر روز گلیشیئر چلتا تھا. یہ ننگا پروت کے نیچے جو گلیشیئر ہے فیری میڈوز والے اس علاقے میں بہت سیریس چینج، آپ کے جو جس طرح فلڈز آ رہے ہیں، جو آپ کے موسم بدل گیا ہے، آپ کے مانسونز بدل رہے ہیں، آپ کی سردیاں بدل رہی ہیں، آپ کے کراپ کے پیٹرن چینج ہو جائیں گے. بہت تشویشناک تبدیلیاں آ رہی ہیں.